إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. برادران عزیز اور ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ہمارے اس مجلس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ لوگ دین کی بات سننے کے لیے جب سے آپ نے ارادہ کیا تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں لکھتا ہوا آیا ہے. لیکن یہ تمام خوشخبریاں، یہ تمام نیکیاں کب آپ کو حاصل ہوگی؟ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہو. آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو اس کی برکتیں کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب چیز اخلاص. آپ جو بھی عمل کریں اللہ ہی کے لیے کریں. اسی لیے عبادات قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر اخلاص نہ ہو وہ عبادت نہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. آدمی کے دل میں جتنا اخلاص ہے، اخلاص کے بھی کئی مراتب ہیں. بعض لوگوں کے دلوں میں کم ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں درمیانی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں بہت اونچا ہوتا ہے، بڑے مرتبے میں ہوتا ہے. جتنا آپ کے دل میں اخلاص ہے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے میرے دوستوں، یہ جو اخلاص آپ کے دل میں ہے یہ آپ کو کبھی بھی بیکار نہیں کرے گا. آپ کو کبھی بھی بیکار نہیں کرے گا، کیونکہ اخلاص کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. مخلص آدمی، اس کا چھوٹا بھی عمل اللہ کے نظر میں پہاڑ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. اخلاص. اسی لیے اہل علم جب ایسے مجالس میں آتے ہیں تو اپنے طلباء کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ درس شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ اپنی نیت کی تجدید کر لو. ایک مرتبہ دل میں نیت کی تجدید کر لیں. دل میں یہ سوچیں کہ میں ادھر آیا ہوں صرف اللہ کے لیے آیا ہوں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی دنیاوی نہیں، کسی دوست کی وجہ سے بھی نہیں آیا. میں صرف اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک مرتبہ دل میں سوچیں، رینویٹ کر اپنی نیت کو، تاکہ آپ جس دیر تک آپ ادھر بیٹھیں گے اتنی دیر تک آپ کو ثواب ملے گا. نیت میرے دوستوں اس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے. اور علم کے لیے اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. جو لوگ دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اصل میں یہ دوزخ اپنے لیے خرید رہے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے کن کو پھینکے گا؟ اس عالم کو پھینکے گا. جب وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیوں میرے لیے دوزخ ہے، تو اسے کہا جائے گا تو نے دنیا میں علم حاصل کیا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم بولیں، لوگ تجھے بولیں کہ تو جاننے والا ہے، تیرے پاس علم ہے. لوگوں کی شہرت مقصود تھی تیرے نظر میں، تیرے نظر میں میری عبادت مقصود نہیں تھی. اسی لیے آج قیامت کے دن تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے. البتہ دنیا میں تیری شہرت ہوئی، لوگ نے تیرے لیے واہ واہ کہی ہے. اب قیامت کے دن تجھے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. اسی طریقے سے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راہ میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اسے بھی جہنم کو جانے کا حکم ہوگا. تو بھڑک کر پوچھے گا اللہ کیوں جہنم، اتنے صدقات، اتنے خیرات؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا کہ تیرا مقصد صدقات خیرات سے یہ تھا کہ لوگ تجھے بولے کہ تو سخی دادا ہے، نرم دل ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کیا ہے.
لوگ یہ بولے تیرا مقصد یہ تھا اور تو اسے حاصل کر لیا دنیا میں، اور قیامت کے دن اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم کے، جہنم میں سے پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قاری قرآن کو بلایا جائے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے بڑے خوش حسن صوت سے، اچھی آواز سے، اور اسے یہ کہا جائے گا کہ جہنم میں لے کر جا کے ڈالیں اسے۔ وہ پوچھے گا اللہ کے رسول، اے اللہ میں تو تیری کتاب کی تلاوت کرتا تھا، تو اسے کہا جائے گا تیرا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، لوگ تیری جو ہے شان میں واہ واہ کہیں، تجھے داد دے، یہ تیرا مقصد تھا، تو اسے حاصل کر لیا۔ اب قیامت کے دن تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا کر ملائکہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اخلاص نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا بغیر اخلاص کے یہ جہنم کو دعوت دینا ہے، جہنم کو پیسے دے کے خریدنے کے برابر ہے۔ تو میرے دوست اخلاص پیدا کیجیے، اور اخلاص آپ کے دل میں ہے تو آپ کے تمام راستے آسان، پورے راستے آسان۔ اگرچہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے پورے راستے بند ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہیں، آپ کے دل میں اخلاص ہے، نیک نیتی ہے، اگرچہ کہ راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ راستے بنانے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے، کوئی دوسری مدد کی ضرورت نہیں، دوسروں کے احسان و کرم کی نظرات کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے دے گا جس کا یہ امید بھی نہیں کیا تھا۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اسے آنے کی امید تھی وہاں سے تو نہیں آئے گا، لیکن وہاں سے آئے گا جہاں توقع ہی نہیں تھی کہ یہاں سے آئے گا۔ تو میرے دوست اخلاص میں سب کچھ ہے، اخلاص میں تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، اخلاص ہے تو سب کچھ ہے، اخلاص نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھی، کلاس شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھا کہ باتیں بیان کی جائیں۔ بہرحال ہماری بات گزشتہ کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، 5 بعثت نبوی، بعثت نبوی کہتے ہیں ہجرت سے پہلے کے سالوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال رہے، مکے میں 13 سال رہے، اور جب مدینہ گئے تو 10 سال رہے، تو مدینے کے سالوں کو ہجری کہیں گے، اور مکے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بتائے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بعثت نبوی۔ 5 بعثت نبوی، 7 بعثت نبوی، 6 بعثت نبوی، 10 بعثت نبوی، یعنی بعثت نبوی کہیں گے ہجرت سے پہلے، انگلش میں سے کہتے ہیں ایئر آف دا پروفٹہڈ، ایئر آف دا پروفٹہڈ، بعثت نبوی۔ تو 5 بعثت نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ کیوں ہجرت کر جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ اب زمین تنگ ہو گئی ہے، اب مشکلات بہت آگے بڑھ گئے ہیں، سانس لینے کے لیے آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، ہر قسم کے تکالیف مصیبتیں آپ پر توڑی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف کی وہ آیت نازل کرتا ہے جس میں کہتا ہے کہ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب وہ نوجوان، جب ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا تو وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیے، اور اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جو لوگ اچھائی کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے اچھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادی ہے، بڑی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان گنت اجر دیتا ہے۔ اعمال ہیں، کئی اعمال ہیں، اس میں سے بعض اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ اجر مقرر کر رکھا ہے، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا اجر اللہ کے پاس مقرر ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے اتنے ثواب ہیں، حج کرتے ہیں تو اتنے ثواب ہیں۔ لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی گنتی نہیں ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے پورے گناہ معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا، صبر کے لیے کوئی ویٹ نہیں ہے۔
یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتے، ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ صبر پر کیا اجر لکھا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے ایسے اجر رکھا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا کہ اب آپ لوگوں کو ہجرت کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلا ایک گروہ نکلا، جس میں کتنے مرد تھے، کتنے عورتیں تھیں؟ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، کل ملا کے 16 لوگ نکلے تھے۔ کہاں سے؟ مکے سے شعیبہ پہنچے، شعیبہ سے سیدھا حبشہ چلے گئے۔ یہ کیوں واپس آئے؟ مکے میں ایک اشاعت پھیل گئی تھی، افواہیں پھیل گئی تھی کہ مشرکین مکہ، سرداران مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے، وہ سورہ نجم کی آیتوں کے وجہ سے۔ تو کئی لوگ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے، یہ رومرز ہے، اشاعت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ آ گئے ہیں تو یہ لوگ اپنے ایذا رسانی میں اور آگے بڑھ گئے، اور تکلیفیں دی، اور پریشان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پھر حکم دیتے ہیں کہ اب کے بار بڑی تعداد جائے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی ایمان کی حفاظت ہو، اس کی جان کی حفاظت ہو، اسے چاہیے کہ نکل جائے مکے۔ تو کل ملا کر کتنے لوگ نکلتے ہیں؟ 80 پر 2 مرد اور 18 عورتیں، یعنی تقریباً 100 اور 99 کے قریب اتنے لوگ کہاں نکل رہے ہیں؟ اب حبشہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ بڑے جو ہے احتیاط کے ساتھ چند لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مکے سے نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے شعیبہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے لوگ پہنچ گئے، وہاں سے بعض لوگ ہجرت کرنا بھی شروع کر دیے۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی گئی، ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو تب مشرکین مکہ کو علم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ محمد پر ایمان لائے، دیکھیے دوستو کتنے لوگ ہجرت کر جا رہے ہیں؟ 100 لوگ۔ کون سی نبوی؟ بعثت نبوی 5 سال ہوئے بس، 100 لوگ ہجرت کر جا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد۔ ابوبکر نہیں کی ہجرت، ابھی عمر اسلام قبول نہیں کیے، حمزہ اسلام قبول نہیں کیے، تو کئی لوگ مکے میں بھی رہ گئے تھے جو کیا تھے، تھوڑی بہت ان کے پاس طاقت تھی، اور جو لوگ ضعیف تھے، کمزور تھے، وہ لوگ سب ہجرت کر چلے گئے۔ لیکن یہ ہجرت کے ناموں میں حضرت بلال کا نام نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے، جو لوگ کمزور ہیں ان کے نام نہیں ہیں، جو لوگ سٹیٹس کے اعتبار سے تھوڑے اچھے ہیں ان کے نام ہیں۔ جو کمزور تھے کیوں نہیں گئے؟ خباب بن ارد کا نام نہیں ہے، بلال حبشی کا نام نہیں ہے، ابو فہیرہ کا نام نہیں ہے، عمار بن عاصر کا نام نہیں ہے۔ یہ لوگ فقراء تھے، مساکین تھے، غلام تھے، ان لوگوں کو ہجرت کرنی تھی، لیکن تعجب کی بات ہے ان لوگوں کے نام نہیں ہیں۔ مورخین اس کی حکمت میں کہتے ہیں کہ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یہ کہ اللہ کے راہ میں اذیتیں برداشت کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صبر کی تلقین کرتے تھے، اور صبر میں ان لوگوں کو لذت اور مزہ آنے لگا۔ ایک مرتبہ خباب بن ارد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہیں، سیدھا خباب آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے رسول اب تکالیف حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے اور ان لوگوں پر بدعا بیچتے؟ ہم لوگ حق پر ہیں، ہم لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تمام مسائل، لیکن ان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات تھی اور صحیح مطالبہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ دعا کرتے، بجائے اس کے کہ ان کو نصیحت کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خباب کو دیکھ کر کہتے ہیں تم لوگ اتنی جلدی تھک گئے، اتنی جلدی تم لوگ بیزار ہو گئے ہو؟ اس سے پہلے والے امتوں کے لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، ان لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں میں چھل دیا جاتا تھا، ان کے پیٹوں میں سے خون نکال نکال کر جان سے مار دیا جاتا تھا۔ تم لوگوں کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ ہاں چند لوگ مرے ہیں، چند تکالیف ہوئے ہیں،
لیکن یہ مرتبے تو نہیں پہنچے آپ لوگ، بہت جلدی کر رہے تم. کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب کو دیکھ کر؟ 5 سال کی مصیبتیں اور ایسا ماحول، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو، جلدی بچاؤ مت، برباد ہو جائے گی. ایسی جو ہے کٹھن تھم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خباب کو. اس کے بعد خباب اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر پر ابھارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر، لیکچرز جو دارالارقم میں دیتے تھے،